better off. I feel it easier that I can, when I communicate in my own language. And this occasion is very important for me. Why is it important? It is because of the fact that with the changing world, we are looking for leadership. تو لہٰذا میں آپ لوگوں کی اجازت کے ساتھ کچھ نہ کچھ الفاظ انگریزی کے بیچ میں آتے ہی رہیں گے، کیونکہ ہماری زبان کے اندر ایک ترقی یافتہ زبان جس کے اندر علم اور ہنر دونوں چیزیں موجود ہیں، اس کا امتزاج ہونے لگتا ہے، تو اس کے ساتھ اس کا مکس رہے گا۔ میں مبارکباد دیتا ہوں ان سٹوڈنٹس کو جنہوں نے آج کامیابی کے ساتھ اپنی ڈگریز کو مکمل کیا۔ میں مبارکباد دیتا ہوں ان استادوں کو جنہوں نے آپ لوگوں کے اوپر محنت کی اور اس یونیورسٹی کو این ایکسلنٹ نسٹ کی بہت سارے پروگراموں میں اسلام آباد میں بھی شرکت کرتا رہتا ہوں، اور آپ کی لیڈرشپ، لیفٹیننٹ جنرل صاحب آپ کی لیڈرشپ بے مثال ہے کہ جہاں پر سائنس، آئی ٹی، اے آئی، سائبر، ہر اعتبار سے کوشش کی جا رہی ہے کہ نئے علوم کو پاکستان کے اندر رائج بھی کیا جائے اور اس کے لیے ایک پیشن بھی کریٹ ہو۔ اب آپ نے جب یہ اتنا علم حاصل کر لیا تو کبھی اس بات کو مت بھولیے گا کہ صرف دروازہ کھلا ہے۔ کسی نے آئنسٹائن سے پوچھا کہ تم نے تو جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی اینڈ اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی یہ سب کچھ کیا، تو انسان کا تو علم کے اوپر دسترس اچھی ہو گئی۔ اس نے یہ کہا کہ بالکل مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک بہت بڑی لائبریری جس میں ہزاروں کتابیں ہیں، اس کے اندر ایک کتاب ہمارے ہاتھ آئی ہے جو KG لیول کی کتاب ہے دنیا کائنات کے اعتبار سے، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ اسی لائبریری کے اندر بہت سارے اور دروازے ہیں جو اور لائبریریز کی طرف جاتے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ کی کائنات کا علم کا عشر عشیر، it's very difficult even for me to come up with a fraction, the millions of a fraction جس کا علم انسان کو پہنچ گیا۔ ایک تو یہ، دوسرے یہ کہ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ بچوں جنہوں نے گریجویٹ کیا آج، کہ صرف آپ کے لیے دروازے کھلے ہیں، اور یہ جو فارمل ٹریننگ ہے اور وہ فارمل انداز جو پچھلے 1000 سال سے انسان نے اختیار کیا، کہ پہلے تو انڈیویجول کمیونیکیشن آف نالج ہوتی تھی کہ تحریری نسخے ہوتے تھے یا نسخے نہیں بھی ہوتے تھے، زبانی ہوتی تھی۔ سقراط مثال کے طور پر زبانی گفتگو کیا کرتا تھا، مگر پلیٹو نے اس کو تحریر کیا، اور اس کے بعد سے تحریر بھی چلتی رہی، مگر تحریر کیونکہ قلمی نسخوں سے چلتی تھی تو محدود رہتی تھی۔ لوگ استادوں کے چرنوں میں بیٹھتے تھے، سالوں گزارتے تھے، پھر کچھ علم کی دسترس وہاں تک پہنچتی تھی۔ اس کے بعد جب پرنٹ ہونے لگا تو معاملہ اور بڑھ گیا، مگر مسلمان ایک عجیب کیفیت ہے کہ مسلمان اس سے بھی ڈرتا رہا کہ جب گوٹنبرگ بائبل چھپی، اس کے 300 سال تک مسلمانوں نے پرنٹنگ پریس کی اجازت نہیں دی، جیسے آج کل بھی ہوتا ہے۔ جیسے آج کل بھی پاکستان ایسا ملک ہے جہاں پر کبھی کبھی شارٹ ویژن کی بنیاد پر ہم نے یوٹیوب بھی بین کیا، ویکیپیڈیا بھی بین کیا۔ ہماری سمجھ میں جب نہیں آتا کہ حملہ کیسا ہو رہا ہے، حملہ نقصان دہ ضرور، مگر جب ہم انٹلیکچولی مقابلہ کرنے کے قابل اپنے آپ کو نہیں سمجھتے تو سوچتے ہیں دروازہ بند کر دو، آنکھیں میچ لو۔ تو مسلمانوں نے پہلا پرنٹنگ پریس، بچوں بڑی اہم بات آپ سے کہہ رہا ہوں، اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں آپ لوگوں کے ایٹیٹیوڈز کے اندر یہ تبدیلی آنی چاہیے کہ دنیا کے یلغار، برائی کے یلغار کا مقابلہ آپ نے کیسے کرنا ہے۔ دیواریں اٹھا دو، مثال کے طور پر آپ نے آئرن کرٹن کا نام سنا ہوگا۔ جب کمیونسٹ ورلڈ نے یہ محسوس کیا کہ دنیا سے سرمایہ داری نظام اور جمہوریت اور انسان کی کمیونیکیشن آزاد ہو جائیں گی، تو انہوں نے دیواریں کھڑی کریں کمیونیکیشنز پر۔ اب بھی کچھ ممالک اس بات کی کوشش کرتے ہیں، مگر انسان کی تاریخ ہے کہ پانی کی طرح علم رس رس کر نکلتا ہے، یعنی پانی کہیں رکتا نہیں ہے، پانی فلو کرتا ہے۔ علم اور خرابہ دونوں چلتے ہیں۔ یہ انسان کے اپنے گفتگو اور اپنی سوچ کے اندر ہے کہ کہاں پکڑ لے اور کہاں چھوڑ دے اس بات کو۔ تو لہٰذا میں آپ سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ علم کے حوالے سے جو دروازہ کھلا ہے، اینڈ دس ول چینج، دا ورلڈ از چینجنگ۔ یہ جو برک اینڈ مارٹر یونیورسٹیز ہیں، میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ پہلے استادوں کے پاس بیٹھ کر سیکھا جاتا تھا، اس کے بعد پھر یہ طے پایا، یہ سوچا گیا کہ یار سکولز بناؤ برک اینڈ مارٹر کے اعتبار سے، اس کی کیا کہتے ہیں کنویئر بیلٹ بنا دو، پہلی میں داخل کرو اور 10ویں میں لے لو۔ اب وہ قصہ زمانہ بھی ختم ہو رہا ہے، کیونکہ علم آزاد ہو گیا ہے، علم انسٹیٹیوشن سے آزاد ہو گیا ہے،
علم لائبریری سے نکل گیا ہے، علم انسانوں کے دماغ سے کہیں زیادہ آگے جا چکا ہے۔ علم کی کیفیت یہ ہے کہ چیٹ جی پی ٹی کے اعتبار سے جو چند سالوں سے اب آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اٹ از گون بیانڈ۔ جو ایگزامنرز آپ کے یہاں موجود ہیں، جو میرے علم کے اعتبار سے میرے امتحان ہوتے تھے، وہ ریکلیکشن آف میموری اینڈ ٹو رائٹ سم تھنگ۔ اب میموری از ان دا ورلڈ، میموری از ایز فاسٹ ایز یو کین ٹائپ اینڈ کلیکٹ ملینز آف بٹس آف انفارمیشن۔ تو انسان کا دماغ ارتقائی کیفیت میں میموری، لرنڈ میموری سے نکل کر آسکنگ دا رائٹ کویسچنز اینڈ کمنگ ٹو سولوشنز پر آ رہا ہے۔ میموری از ناٹ دا ایشو جس کی بنیاد پر میں رٹا لگاؤں اور میں یہ سوچوں کہ بیماریوں کے سمٹمز کیا ہوتے ہیں ان کو یاد کروں، کانفلکٹ آف ڈیزیزز کیا ہوتی ہیں ان کو یاد کروں، دوائیوں کے کیا کانفلکٹس ہیں ان کو یاد کروں۔ نتھنگ از امپورٹنٹ ٹوڈے، اور یہ صرف پچھلے 10 سالوں میں زیادہ ہو رہا ہے۔ دا انفارمیشن از ان دا کلاؤڈز اینڈ دیر از مچ مور انفارمیشن ان دا کلاؤڈز دین واٹ دا ٹیچرز ول ایور ٹیچ یو اور کین ٹیچ یو، ٹھیک ہے نا؟ تو لہٰذا یہ جو راستے کھلے ہیں، یہ راستے ایویلیویشن سسٹمز کو بھی چیلنج کر رہے ہیں اور آپ کی جستجو کو بھی چیلنج کریں گے۔ مگر جتنی جلدی آپ اگلی منزل کے راستوں کو پہچان لو، اتنی جلدی آپ ترقی کریں گے۔ مگر میں صرف اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں کہ آپ ترقی کریں، کیونکہ آپ کی ترقی تو دیکھو یو آر اے مکس آف واٹ یو وانٹ۔ ایک مکس یہ ہے کہ جب آپ تعلیم آپ نے حاصل کی، اور میں تربیت پر بھی آؤں گا بعد میں، جب آپ نے تعلیم حاصل کی تو پہلی مکس یہ ہے کہ میں نے روزی کمانی، دیٹس این امپورٹنٹ مکس۔ میں نے جیب سے شروع کرنا ہے، کیونکہ میرے ماں باپ نے، اور دنیا کے اندر کامیابی کے اندر سیلف سسٹیننس بہت اہم ہے۔ اچھا، یہ دوسری بات ہے کہ سرمایہ داری نظام نے میری ضروریات اور میری خواہشات کو گڈمٹ کر دیا ہے۔ اب ہر چیز میں انسان کی اپنی لالچ ہے کہ گھر ہے تو بڑے سے بڑا گھر ہو، پھر اس سے بھی بڑا ہو، پھر اس سے بھی بڑا ہو۔ یہ لالچ جو ہے، یہ کچھ دیر کے لیے ذرا سا اپنے آپ کو لمٹ کرنا۔ ایک قرآن کے اندر نفوس کا ذکر ہے، یا ایھا النفس المطمئنہ، یہ ایھۃ النفس المطمئنہ، کہ اللہ تعالیٰ جب فرشتہ موت پکڑنے آتا ہے تو وہ آواز دیتا ہے نیکوکاروں کو کہ اے نفس مطمئن۔ تو میں آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ نفس امارہ اور بہت ساری جستجو کے اندر انسان لوامہ اور امارہ، بہت ساری چیزوں سے انسان گزرتا ہے، جیسے پیدا ہوتا ہے تلاش کرتا رہتا ہے، بٹ ایک آواز فرشتہ دیتا ہے، یا ایھۃ النفس المطمئنہ، کہ مطمئن نفس کو تم کو آواز دے رہا ہوں، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ اپنے رب کی طرف آؤ راضی، تم بھی راضی، تمہارا رب بھی راضی۔ یہ ادر لیولز ہیں، وادخلی، کہ پھر جنت میں داخل کرو اور عبادت گزاروں میں آؤ۔ تو نفس مطمئنہ کی تلاش جو ہے وہ ابھی سے آپ پال نہیں سکتے، مگر کم سے کم میرے الفاظ کا کوئی چھوٹا بہت بھی اثر رہے، جو 30 سال بعد بھی آپ کو خیال آئے، تو ذہن میں رکھنا، یہ اطمینان حاصل کرنا یہ خوشیوں کا راستہ ہے۔ یعنی آپ جستجو اور وہ جو ہم نے آپ کو بھاگنا سکھایا ہے، سرمایہ داری نظام نے تو وہ سکھا دیا آپ کو کہ مسلسل بھاگتے رہو، چابی بھر دی ہے۔ اب جو آپ کو جیسے وہ کھلونا نہیں ہوتا جس میں چابی بھر دیں، بھاگنا شروع کریں، بھاگتے رہو۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس میں خوشیوں کا راستہ ہے۔ بھاگیں ضرور ہیں، مگر اطمینان کے ساتھ بھاگیں ضرور، کچھ حاصل کرنے کے لیے بھاگیں ضرور، مگر صرف مال و دولت کے پیچھے بھاگنا جو ہے نا، وہ انسان کی اپنے عروج سے اس کو گراتا ہے۔ یعنی اگر صرف کھانے پینے اور چیزوں کے لیے دوڑنا تھا تو جانور بھی دوڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات جو بنایا ہے، تو وہ اشرفیت جو آپ کی ہے، وہ تو اس بنیاد پر ہے کہ آپ سوچیں گے اور اس طرح سے آپ کام نہیں کریں گے جس میں صرف اپنے پیٹ کو آپ ٹھیک رکھیں۔ تو لہٰذا جو میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں وہ کہ اپنی جستجو کے اندر ایک بیلنس اختیار کرنا چاہیے، مگر ساتھ ساتھ بچوں ایک چیز کا اور ذکر کر دوں، کچھ اپنی ویلیوز۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی، کل رات میری کمانڈر کراچی سے ایک محفل میں ملاقات بھی ہوئی، اور میں ان سے کہہ رہا تھا کہ میں ابھی سے میں سوچ رہا ہوں کہ کل میں کیا آپ لوگوں سے بات کروں گا، اور میں نے ان سے ذکر کیا کہ ایک اقبال کی ایک چھوٹی سی نظم آپ کو سنا دوں گا اور پھر غالب کا۔ مگر کیوں سناؤں گا؟
کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ میرے ملک، بیٹا بچوں آپ سے میں بات کرنا چاہتا ہوں اپنے ملک کے مسائل کے اعتبار سے، جس ماحول میں رہتا ہوں، آپ سے کوئی آبجیکٹو گفتگو کرنا چاہتا ہوں، آپ سے انٹرنیشنل کیفیت میں بھی بات کرنا چاہتا ہوں، مگر اس امید سے آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ میں صدر کے عہدے کا مہمان چند دن کے لیے ہوں، مگر میری خواہش یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ وہ ذاتی گفتگو کر سکوں جس کے اندر ایک ایکویشن، جو چیزیں میں محسوس کرتا ہوں، جو ملک کی ضرورت ہے، سب آپ کے ذہن میں ہے۔ کوئی میں نئی بات آپ سے نہیں کر سکتا، کیونکہ انسان کی سوچ کے اندر ہمیشہ دوسروں کی سوچ کا اور دوسروں کی ریسرچ کا اور دوسروں کے خیالات کا ایک ذخیرہ ہوتا ہے، اسی میں سے آدمی بات کرتا ہے آپ سے۔ تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میری خواہش یہ ہے کہ نئے ایک اچھے پاکستان، ایک ترقی یافتہ پاکستان کی طرف کیسے پاکستان جائے گا۔ اور میں بہت کل جس محفل میں بیٹھا تھا، میں لوگوں سے یہ کہہ رہا تھا کہ اس محفل میں، شادی کی محفل کے اندر بھی اگر لوگوں سے میں یہ پوچھوں پاکستان کے مسائل کیا ہیں، تو جنرلی ایک شخص اپنی پرائرٹیز کے اعتبار سے 10-12 ایسی چیزیں کہے گا جو کامن ہوں گی، اینڈ آئی ایم سرپرائز کہ اب اس طرح سے آپ اپروچ کریں ملک کے مسائل کا، تو اس کا مطلب سولوشنز آر کامن انڈرسٹینڈنگ میں ہیں۔ وی ڈونٹ نیڈ آئنسٹائنز ٹو کم اینڈ ٹیل اس، جو آئی ایم ایف کہتی رہی ہے کہ تم اپنے ایلیٹ کو ٹیکس کرو، پچھلے 50 سال سے کہہ رہی ہے تم اپنے ایلیٹ کو ٹیکس کرو۔ ڈو وی نیڈ دوز پیپل ٹو کم اینڈ ٹیل اس؟ ہمیں نہیں نظر آتا بھئی۔ پاکستان کا، یہ دنیا کا ریاست کا نظام یہ ہوتا ہے کہ اگر ریاست میں اونچ نیچ ہو گئی ہے، کوئی بہت ترقی کر چکا ہے اور کوئی یہاں پر ہے، کوئی مجبور ہے، تو ریاست یہ کوشش کرتی ہے کہ ان سب کی اولاد کے لیے نظام تعلیم اور صحت ایک سا کرو۔ اچھا، اس کے بعد جب یہ پڑھ لکھ جائیں گے تو پھر یہ ترقی کریں گے اپنے سکل سیٹس کے اعتبار سے، پھر یہ کیفیت ہوگی۔ ریاست پھر انتظام کرے گی کہ نہیں، ان کی اولادوں کو بھی برابر کی تعلیم اور برابر کی صحت دو۔ تو